الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ رب العالمین. آج 27واں روزہ پورا ہو چکا ہے پاکستان میں اور دنیا کے بعض دیگر ممالک میں 28واں روزہ، اور یہ ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں بھی، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے. حبیب علیہ السلام کے طفیل خصوصی کرم فرمائے، خصوصی فضل فرمائے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پروگرام کے آخر میں کچھ آپ کے سوال ہیں، ان کے جواب بھی دوں گا، اور گفتگو ہم کریں گے اولیاء کے حوالے سے، کیونکہ یہ بڑا مسٹیریس ٹاپک ہے اور لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن اتھینٹک معلومات نہیں مل پاتی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اکابر اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، پھر نبی علیہ السلام کی، اسد النبی علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، ان کی روشنی میں اس چھپے ہوئے موضوع کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا. تو دیکھیے، یہ اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اولیاء تکوینیہ ہوتے ہیں اور ایک اولیاء تشریعیہ ہوتے ہیں. تو اب دونوں کا مطلب کیا ہے؟ تکوین سے مراد جو کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، کائنات کے نظام کو سنبھالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور تشریعیہ وہ ہوتے ہیں جو شریعت کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور شریعت کے مطابق جو معاملات کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اور اس کے ذریعے قرب خداوندی حاصل کرتے ہیں. پھر اس کی دوسری ایک اور وجہ تسمیہ ہے، اس کو ایک اور دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں. یعنی اس میں فرق یوں کرتے ہیں کہ وہ اولیاء جن کی تعداد محدود ہے اور وہ اولیاء جن کی تعداد محدود نہیں ہوتی. تو اب وہ اولیاء جن کی تعداد محدود نہیں ہوتی وہ اولیاء تشریعیہ ہوتے ہیں، اور وہ اتنے اقسام کے اولیاء کرام ہیں کہ اگر میں صرف ان کے نام لے کے بتاؤں کہ یہ اتنی قسمیں ان کی ہے تو شاید ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا، اور ایسے کئی پروگرام ختم ہو جائیں مگر ان کی ڈیٹیل جو ہے ہم نہیں بیان کر سکیں گے. تو اس میں مثلا ایک مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں. کچھ اولیاء کرام زاہدین کہلاتے ہیں، کچھ اولیاء کرام متورعین کہلاتے ہیں، کچھ اولیاء کرام عابدین کہلاتے ہیں، کچھ اولیاء کرام ساجدین سجدہ کرنے والے، کچھ اولیاء کرام راکعین رکوع کرنے والے. تو اس طرح سے ان کی مختلف حیت ہوتی ہے، مختلف معاملات ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی ان میں خوبیاں، ہر ایک کو ایک الگ خوبی سے ممتاز کیا جاتا ہے. تو یہ تو اتنی تعداد میں ہے کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا. اب وہ اولیاء جن کی تعداد محدود ہوتی ہے اور گنا نہیں جا سکتا، جن کو گنا جا سکتا ہے، اس میں بھی پھر دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ جو اہل دیوان ہوتے ہیں اور دوسرے جو غیر اہل دیوان ہوتے ہیں. دیکھیں، دیوان عربی زبان کا لفظ ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس سے مراد دفتر ہے، آفس ہے، دیوان کا معنی. اور جب ہم اولیاء دیوان کہتے ہیں یا اولیاء تکوینیہ کہتے ہیں تو یہ ایک مخصوص قسم کے اولیاء ہوتے ہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ پوری کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اور
ہر زمانے میں ان کی کم سے کم تعداد 356 ہوتی ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، 500 تک بھی ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، مگر کم از کم 356 ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری پوری رہنمائی فرمائی، اور حدیث شریف میں اس کا بیان آیا، اور اکثر علماء کرام نے اس حدیث شریف کو بیان بھی کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ الخبر الدال میں اس کو روایت کیا، جو آپ کے حاوی الفتاوی میں۔ علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی حدیثہ میں بیان کیا۔ علامہ عبدالمناوی نے اپنے کوکب الدریہ میں بیان کیا۔ علامہ ابن عابدین شامی نے اپنے رسائل میں بیان کیا۔ علامہ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مشکات شریف کی شرح مرکات میں اس کو بیان کیا۔ بہرحال کثیر علماء نے اس کو بیان کیا، اور معتبر روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ ثلاثمائۃ قلوبہم علی قلب آدم علیہ السلام، کہ ہر زمانے میں اللہ کے 300 ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے دل آدم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوتے ہیں، یا آدم علیہ السلام کے دل پر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ 40 قلوبہم علی قلب ابراہیم علیہ السلام، اور ان میں سے بلکہ علی قلب موسیٰ علیہ السلام 40 ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل موسیٰ علیہ السلام کے دل کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ والسابعۃ قلوبہم علی قلب ابراہیم، اور 7 وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ ہوتے ہیں۔ وخمسۃ قلوبہم علی قلب میکائیل علیہ السلام، اور 5 کے دل میکائیل علیہ السلام کے دل پہ ہوتا ہے۔ اصل میں نے وہ سابعۃ کا اصل میں لگا 7 قلوبہم، یعنی 7 وہ ہے، تو 7 ابراہیم علیہ السلام کے قلب پہ ہوئے، 5 حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب پہ ہوئے، وثلاثۃ قلوبہم علی قلب میکائیل علیہ السلام، اور 3 کے دل میکائیل علیہ السلام کے قلب پہ ہوتے ہیں۔ وواحد قلبہ علی قلب اسرافیل علیہ السلام، اور ایک واحد ہوتا ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب پہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف، اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہے کہ بہم تمترون و بہم تمترون بہم ترزقون، کہ انہی اولیاء کے ذریعے تم پہ بارش برسائی جاتی ہے، انہی اولیاء کے ذریعے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، انہی اولیاء کے ذریعے تمہاری بلائیں دفع کی جاتی ہے، بلائیں رد کی جاتی ہے۔ تو یہ الفاظ بھی موجود ہے حدیث شریف میں، تو اسی وجہ سے ان کو اولیاء تکوینیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں سارے اولیاء کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی حدیث شریف میں جتنی قسمیں بتائی گئی ہیں، ان تمام قسموں میں سے ہر ایک کے بارے میں کلام کر لوں۔ ہم صرف غوث کے بارے میں گفتگو کریں گے، قطب زمانہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، غوث اعظم کے بارے میں گفتگو کریں گے، قطبیت کبریٰ پہ فائز شخص کے بارے میں گفتگو کریں گے، غوثیت کبریٰ کے پر فائز شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس حدیث شریف میں جو فرمایا گیا وواحد قلبہ وواحد علی قلب اسرافیل علیہ السلام، کہ ایک ولی ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کا دل اسرافیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ وہ دراصل غوث زمانہ ہے، جو زمانے کا غوث ہوتا ہے، اور زمانے کا قطب الاقطاب ہوتا ہے، زمانے کا غوث اعظم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی تصور پایا جاتا ہے کہ شاید غوث اعظم کسی ایک خاص شخصیت کا نام ہے، کہ معروف تو یہی ہے، لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں ہر زمانے میں
جو اولیاء کا سردار ہوتا ہے، جو دیوان اولیاء میں ہوتا ہے، ان کا سردار جس کا قلب اسرافیل علیہ السلام کے قلب پر ہوتا ہے، وہی اس زمانے کا قطب الاقطاب، وہی اس زمانے کا غوث الاغواث، وہی اس زمانے کا الغوث الاعظم ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء کی تصریحات موجود ہے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کی 9ویں جلد میں یہی حدیث لکھنے کے بعد اس پہ تبصرہ کیا، اور تبصرہ کرنے کے بعد حضرت شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 اکتاب ہوتے ہیں، اور ان 4 اکتاب کا جو سب سے بڑا کتب ہوتا ہے، یعنی جو زمانے کا سب سے بڑا کتب ہوتا ہے، اس کو قطب الاقطاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا گیا المسمى بالغوث الاعظم، وہی غوث اعظم ہوتا ہے۔ اور فرمایا اچھا غوث اعظم کو ایسا عہدہ نہیں ہے کوئی مستقل اس پہ فائز ہو۔ یہ حدیث شریف کے مطابق ہے کہ وہ حدیث میں نے پوری نہیں سنائی تھی، اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اس واحد کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی جس کو ہم نے کہا کہ اسرافیل علیہ السلام کے قلب پہ ہوتا ہے، جو تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے، جس کو غوث کہتے ہیں، الغوث الاعظم کہتے ہیں، قطب الاقطاب کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیچھے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو 3 تھے، ان میں سے ایک کو اس کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے۔ اب پیچھے والے 3 میں جو کمی آئی ہے، اس کمی کو پیچھے جو 5 تھے، 5 میں سے ایک کو آگے بڑھا کے اس کمی کو پورا کر کے اس کو 3 کر دیا جاتا۔ اب 5 میں جو کمی آئی ہے تو پیچھے جو 7 تھے، 7 میں سے ایک کو آگے بڑھا کے ترقی دے کے 5 میں شامل کیا جاتا اور اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور جس 7 میں جو کمی آئی تھی، اس کمی کو 40 میں سے ایک کو آگے بڑھا کے پورا کر دیا جاتا ہے، اور 40 میں جو کمی آئی ہے وہ 300 میں سے ایک کو آگے بڑھا کر اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ 300 ہوتے ہیں، نجبہ ہوتے ہیں، اور ان کا نام نجبہ کہلاتے ہیں۔ تو اب ان میں جو کمی آئی ہے تو پھر مخلوق میں سے غوث اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کسی کو اس مقام پہ فائز کر دیتا ہے۔ ویسے تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید غوث کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو چاہے وہ ولی بنا دے، لیکن غوث اپنے ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ جس طرح کے مشہور واقعہ کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہودی کو ابدال بنایا، چور کا ابدال بنایا، تو اس کے بارے میں یہ روایت میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کو ابدالیت پہ فائز کر دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتے ہیں جن کو وہ مانتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہی زمانے کا غوث الاعظم کہلاتا ہے، اور ہر زمانے میں غوث الاعظم ہوتا ہے، ہر زمانے میں قطب الاقطاب ہوتا ہے، اور وہی اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ اب اس اولیاء کے سردار کا کیا کام ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے، تو دیکھیں مختصر سا میں آپ کو بتا دوں کہ علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کا مرکز ہوتا ہے، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لیتا ہے، فیض لے کر پھر مخلوق میں تقسیم کرتا ہے، یعنی اس کے نیچے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے، پھر وہ اپنے آگے والے اولیاء کو دیتے ہیں، وہ اپنے آگے والے اولیاء کو دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ فیض جو ہے تمام مخلوق میں جہاں جہاں جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہوتا ہے، اس کو قطب بھی کہا جاتا ہے، اور قطب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قطب اصل میں اس کیل کو کہتے ہیں کہ جو چکی کے بیچ میں لگی ہوتی ہے، اور چکی کا پارٹ جو اس کے گرد گھومتا ہے، تو اگر وہ کیل نہ ہو تو چکی نہیں چلے گی۔ تو اسی طرح یہ کائنات ہے، اس کائنات کی بھی ایک چکی چل رہی ہے جو سارا نظام چل رہا ہے، اور اس سارے نظام کو چلانے کے لیے اس چکی میں جو کیل کی حیثیت رکھتا ہے، جو اس کے وسط میں درمیان میں ہوتا ہے، اس کو قطب کہتے ہیں۔ اور قطب سے مراد وہی جو اس زمانے کا غوث ہوتا ہے، وہی قطب ہوتا ہے، اسی کے اوپر یہ سارا کا سارا وجود چل رہا ہوتا ہے، ساری کی ساری کائنات چل رہی ہوتی ہے۔ اور علماء نے اولیاء نے لکھا کہ اگر اس یہ قطب کو ہٹا دیا جائے تو پورا زمانہ درم برم ہو جائے گا، پورا زمانہ ختم ہو جائے گا، سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی چلا سکتا تھا، مگر اس کی مشیت ہے، اور وہ جس طرح چاہے اپنے نظام کو چلائے۔ پھر اس کو تمام طاقتوں کا مالک بنایا جاتا ہے، اور وہ شیخ الکل ہوتا ہے، وہ انسانوں کا، جنات کا، فرشتوں کا، سب کا شیخ ہوتا ہے، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس کی بڑی ہیبت ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مطلق ہوتا ہے اس وقت میں، اور بڑی اس کی شان ہوتی ہے۔ پھر اس کے اختیارات میں سے، اس کے اختیارات بے شمار ہیں۔ اس کے بارے میں آیا کہ اس کو 2 وزیر ہوتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر یہ ہے کہ 2 وزیروں میں سے ایک وزیر عالم ناسوت میں تصرف کرتا، یعنی اس پوری دنیا کے اندر جو ہمیں نظر آ رہی ہے محسوسات میں سے، وہ سب کے سب اس کے انڈر ہوتی ہے، اور جو چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو اختیارات ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو اس کا وزیر ہوتا ہے وہ عالم ملکوت میں تصرف کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے عالم میں، اور یہ دونوں کے دونوں تصرفات کے لیے تو اس غوث کا تصرف فرشتوں میں بھی جاری ہوتا ہے، اور اس غوث کا تصرف یہ عام مخلوقات میں بھی جاری ہوتا ہے، تمام چرند پرند، حیوان و بہائم، پہاڑ، درخت وغیرہ، ہر چیز میں اس کا تصرف جاری ہوتا ہے۔ تو آپ ایک غوث کے اختیارات کا اندازہ کر سکتے ہیں، جس کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے اس کو کتنا اختیار دیا ہوا ہوتا ہے، کس قدر اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوتی ہے، اور کتنا وہ پاورفل ہوتا ہے اس غوث، اس کی طاقتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوح محفوظ اس کی نظر میں ہوتی ہے، لوح محفوظ پہ وہ نظر رکھتا ہے، مخلوق کے احوال اس کے اوپر ہر وقت روشن ہوتے ہیں، اس کو کوئی مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہر وقت اس کے سامنے سارے کے سارے احوال پیش کیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اس کے تابع ہوتی ہے، وقت ہے، اسپیس ہے، سب اس کے تابع ہے۔ چاہے ایک قدم میں دنیا کے اس کونے پہ چلا جائے، کسی کو بھیج دے، چاہے ٹائم کو کسی کے لیے لمبا کر دے، اور چاہے تو ٹائم کو کسی لیے کو چھوٹا کر دے، ہر طرح کے اختیارات اس شخصیت کے پاس ہوتے ہیں، جس کو ہم غوث زمانہ یا قطب زمانہ کہتے ہیں، مگر لوگ اکثر اس سے غافل ہیں، اور لوگ نہیں جانتے کہ ہر زمانے میں ایسا غوث ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بتائی ہے، اور جو انتقال کر جاتا ہے پھر اس کا یہ عہدہ کسی اور زندہ ولی کو دے دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جو دنیا سے جا چکا وہ اسی عہدے پہ فائز ہے، وہ اس عہدے پہ فائز نہیں رہتا، بلکہ یہ زندہ لوگوں کے لیے، زندہ اولیاء کے لیے، اور وہ زندہ اولیاء ہی جو ہے اس دیوان کو چلاتے ہیں۔ پھر دیکھیں، دیوان کا میں نے لفظ کئی مرتبہ استعمال کیا، اور وہ دیوان کی بے وضاحت کر دوں کہ دیوان کا میں نے کہا کہ دفتر ہے، آفس ہے، تو ان اولیاء کرام کا آفس کہاں ہوتا ہے؟ تو حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے البریز میں، اور دیگر بزرگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ ان 356 اولیاء کرام کا یہ آفس غار حرا میں ہوتا ہے، کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی اعلان نبوت سے پہلے۔ تو وہ غار حرا ان اولیاء کرام کا آفس ہے، جہاں پر یہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور کس وقت جمع ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اس وقت جمع ہوتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی گھڑی تھی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس وقت ہوئی تھی جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، یعنی وہ جو ہمارا روزہ بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، جس کو سحری ختم ہونا کہتے ہیں، تو جب صبح صادق طلوع ہونے والی ہوتی ہے، تو اس ٹائم کو وہ ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ٹائم ہے، اور وہ ٹائم ہے کہ جن میں یہ 356 اولیاء کرام غار حرا میں جمع ہوتے ہیں، اور ان کا دیوان لگتا ہے۔ اور یہ وہی ٹائم ہے ہر رات میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کر دیا جائے، یعنی رات میں ہر رات میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے
جو وہ لیلۃ القدر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور جو بندہ مانگے تو اس کو ملتا ہے اس رات میں۔ تو یہ دیوان غار حرا میں لگتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اور اس دیوان کی زبان جو ہے وہ سریانی ہوتی ہے، عبرانی بھی نہیں، عربی بھی نہیں، سریانی ہوتی ہے۔ اور اس دیوان میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور جنات میں سے جو کامل ہوتے ہیں وہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے حاضر ہوتے ہیں تاکہ جو موجودہ اولیاء کرام ہیں ان کی خدمت کی جا سکے، یہ ان کے انڈر ہوتے ہیں، موجودہ اولیاء کے انڈر ہوتے ہیں۔ اور غوث کا ایسا رعب و دبدبہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے انوار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں کہ کسی میں اس کو برداشت کرنے کی تاب نہیں ہوتی ہے۔ تو جو دیوان کے اولیاء ہوتے ہیں وہ بھی اس سے دور ہو کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی دور ہو کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ دیوان اولیاء کہلاتا ہے، اور یہ اولیاء تکوینیہ کہلاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں اور بھی میں کچھ باتیں بتا دوں جو عام طور پہ نہیں بتائی جاتی، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ یہ دیوان کب سے کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ دیوان تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے کام کر رہا، لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس دیوان میں فرشتے ہوا کرتے تھے۔ یہ جو تعداد میں نے بتائی، پہلے اسی تعداد میں فرشتے ہوا کرتے تھے، اور جو اس وقت کا نبی ہوتا تھا وہ اس غوثیت کے عہدے پہ فائز ہوتا تھا، قطب الاقطاب کے عہدے پہ فائز ہوتا تھا۔ تو وہ اس دیوان کو چلاتا تھا، فرشتوں کو جو آرڈر کرتا تھا اس کے مطابق فرشتے عمل کرتے تھے۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ اس دیوان کو چلاتے رہے۔ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیوان کو چلاتے رہے اور فرشتوں سے کام لیتے رہے، فرشتے ان کے انڈر کام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیوان میں داخل ہوئے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد، اور آپ کو یہ پورا دیوان حوالے کر دیا گیا۔ اور کیوں حوالے کر دیا گیا؟ مختصر سا یہ ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو فساد سے بچانے کے لیے، امت مسلمہ کو خون خرابے سے بچانے کے لیے آپ نے صلح کر لی، اور ظاہری خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ تو چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ بتا دوں کہ یہ جو میں تفصیل آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ حضرت امام حسن نے جب اس دیوان کو چھوڑا تو پھر آپ کو آپ کو ولایت کبریٰ ملی، تو یہ اصل میں میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تائید الحقیقت العلیہ فی تشیید طریقت الشاذلیہ، یعنی سلسلہ شاذلیہ کی فضائل و مناقب میں آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، کیونکہ شاذلی تھے آپ وہ، اور بڑے کمال کے اولیاء کرام تھے، اپنے زمانے کے غوث تھے اور اپنے زمانے کے مجدد بھی تھے، اور اتنے کثیر کتب والے ہیں کہ آپ کے زمانے میں آپ جیسا یا آپ سے پہلے بھی کوئی آپ جیسا اتنی کتابیں لکھنے والا نہیں تھا۔ 500 سے زیادہ آپ کی کتابیں ہیں، اور ہر موضوع پر ہے، اور بڑے علوم و فنون کے ماہر تھے۔ تو انہوں نے یہ کتاب کے یہ الفاظ بیان کیے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو قطبیت کبریٰ عطا کر دی گئی، یعنی ہمیشہ کے لیے ان کو یہ قطبیت دے دی گئی اور ان کے سلسلے میں جاری کر دی گئی۔ تو یہ اس لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول الاقطاب کہا جاتا ہے، یعنی قطبوں میں جو سب سے پہلے قطب بنے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ علامہ سیوطی نے بھی سوال کیا، اس کے اندر خود سوال اٹھایا، کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اول اقطاب جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان سے پہلے حضرت خلفائے راشدین اقطاب ہو چکے تھے۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس کا جواب میرے دل میں یہ آیا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو قطب ہوئے تھے وہ ظاہری طور پہ خلیفہ بھی تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ وہ پہلے قطب ہے کہ جن کے پاس صرف روحانی بادشاہت تھی، روحانی شہنشاہیت تھی، لیکن ظاہری خلافت نہیں تھی، کیونکہ ظاہری خلافت تو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے چکے تھے۔ تو یہاں سے پھر یہ قطبیت آپ کے حوالے کر دی گئی، اور پھر آپ اپنے مریدین کی تربیت کرتے رہے، اور تربیت کر کر کے اس دیوان میں داخل کرتے رہے، اور جس مرید کو آپ ولی بنا کے اس دیوان میں داخل کرتے تھے تو اس جگہ کا فرشتہ پھر آسمان کی طرف چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے مریدین کی تربیت کر کے اس دیوان کو انسانوں سے بھر دیا اور سارے فرشتوں کو فارغ کر دیا۔ یہ خاص بات ہے، تو اس لیے آپ کو اول الاقطاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ اب اس دیوان کے جتنے اولیاء کرام ہیں، چاہے غوث ہے، قطب ہے، اوتاد ہے، نقبہ ہے، نجبہ ہے، جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ہوتے ہیں۔ کوئی غیر یہاں پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ دیوان آپ کے پاس ہے۔ تو آپ کے سلسلے کی یہ بڑی اہمیت ہے، بڑی خاص بات ہے کہ جو بھی اس دیوان میں داخل ہوگا، تو اگر کسی اور سلسلے کا ولی محنت کرتا ہے اور اس مقام تک پہنچتا ہے دیوان میں داخل ہونے کے لیے، تو پہلے غوث وقت اس کو امام حسن کا سلسلہ دیتا ہے، اور اس زمانے میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ شاذلیہ ہے، تو اس کو پہلے امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں داخل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس مقام میں اس کو فائز کرتا ہے، تو پھر وہ محنت کر کے اس میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور شاذلیوں کو میں نے کیوں کہا امام حسن مجتبیٰ کا سلسلہ، کل بھی میں نے ذکر کی تھی یہ بات کہ تمام سلاسل میں یہ واحد سلسلہ ہے جس کی سند حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے۔ باقی دیگر سلاسل جو 4 ہمارے یہاں پہ مشہور سلاسل ہے، یعنی جیسے سلسلہ نقشبندیہ، تو اس کی سند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے۔ باقی جو 3 سلسلے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، وہ مختلف ذرائع سے ہوتے ہوئے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم تک جاتے ہیں، مگر وہ ایک حسن بصری کے واسطے سے جاتا ہے، ایک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے جاتا ہے، دوسرا حبیب اعظمی کے واسطے سے جاتا ہے، اس طرح سے یہ مختلف واسطوں سے، لیکن امام حسن مجتبیٰ ان سندوں میں سے کسی میں بھی نہیں آتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ شاذلیہ ہے۔ تو اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا بھی کہ جب بھی کوئی قطب اس سلسلے میں آتا ہے تو پہلے اس کو شاذلی کیا جاتا ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں داخل کیا جاتا ہے اور پھر اس دیوان میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیوان یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اور کسی کے گھر میں کوئی اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ ساری کی ساری وراثت ہے، قطبیت غوثیت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی۔ تو کسی کی وراثت اس کا مورث ہی پاتا ہے، کوئی غیر نہیں پاتا، تو پہلے غیر کو اپنا بنایا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں شامل کر کے، پھر اس کو اس دیوان میں داخل کیا جاتا ہے، اس کو وراثت دی جاتی ہے۔ پھر میں نے تھوڑا سا بہت مختصر سا آپ کے سامنے یہ احوال میں نے بیان کیے غوث کے حوالے سے، ورنہ غوث کے معاملات اور بہت ہیں، لیکن تھوڑا سا اور میں آپ کی معلومات میں اور اضافہ کروں کہ یہ تو غوث، قطب یا نقبہ، نجبہ، اوتاد، ابدال، یہ سارے کے سارے دفتری عہدے ہیں، مگر اسی زمانے میں، ہر زمانے میں ایک عہدہ اور بھی ہوتا ہے، اور وہ اس غوث سے بھی بلند ہوتا ہے، اور وہ کہلاتا ہے فرد، اس کی جمع افراد، اور ان کے سردار حضرت خضر علیہ السلام ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا،
ایک خاص علم کو سیکھنے کے لیے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام افضل تھے، وہ صاحب شریعت نبی تھے، لیکن فرد کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کتب کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہوتا ہے. جو زمانے کا غوث ہوتا ہے اس سے بھی پوشیدہ ہوتا ہے، غوث العظم سے پوشیدہ ہوتا ہے، سوائے یہ کہ کوئی ایسا زمانہ ہو کہ جس میں غوث العظم اور قطب بھی ایک ہی شخص ہو اور فرد بھی ہو وہ، جس طرح کہ حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے میں وہ غوث العظم بھی تھے اور فرد بھی تھے. نہ صرف فرد تھے بلکہ افراد کے سردار بھی تھے. اسی طرح حضرت قطب الاقطاب غوث الاغواث معدن الاسرار زمزم الاسرار حامل اللواء تصوف حضرت شیخ امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے میں قطب الاقطاب غوث الاغواث غوث العظم بھی تھے اور سید الافراد بھی تھے. کہ تمام ان اولیاء کے سردار تھے جو افراد تھے. اب جو فرد ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کتب کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہوتا ہے، کتب بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا. تو یہ عجیب معاملہ ہے. اور وہ غائب ہوتا ہے اور اس کا مقام مخدع ہوتا ہے. میم خا دال عین مخدع. یہ مخدع اصل میں خدا یخدعو سے جس کا معنی یعنی دھوکے میں کسی کو ڈالنا، تو یہ مقام چھپا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو مقام مخدع کہا. اور حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والمخدع مقامی، کہ مخدع میرا مقام ہے. لیکن بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید صرف یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ہر زمانے کا فرد اس مقام میں داخل ہوتا ہے، اسی مقام پر فائز ہوتا ہے. اور اس کے بہت سارے شواہد و دلائل ہیں، تو وہ بیان کروں گا تو میں ٹائم ہمارا کافی ہو جائے گا. ابھی بھی ماشاءاللہ کافی ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، تو اس کو میں مختصر کر رہا ہوں. میں حضرت قطب الاقطاب سیدنا عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے زمانے کے غوث بھی تھے اور مقام مخدع میں بھی تھے، یعنی فرد بھی تھے آپ. اور اس کا واقعہ میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے شیخ کو خواب میں دیکھا عرش کے نزدیک. تو میں نے اپنے شیخ سے اگلے دن عرض کی کہ یا سیدی، میں نے رات کو آپ کو عرش کے نیچے دیکھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن، وہ تم نے کسی اور کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا. یہ تو تمہارا مقام ہے کہ تم عرش کے نیچے ہو، میرا مقام وہ ہے جہاں پہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں، جب تم میرے مقام پہ آ جاؤ گے تو مجھے دیکھ سکو گے. تو حضرت عبدالسلام بن مشیش نے بتا دیا میرا مقام مخدع ہے، اور اس قدر اس بلند پایا ولی جو اس کا مقام جو ہے وہ عرش کے نیچے ہو، وہ بھی اس کو نہیں دیکھ پاتا. پھر جب امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پہ فائز ہوئے، تو اس وقت کا واقعہ میں لطائف المنن کے حوالے سے ذکر کر دیتا ہوں. یہ پہلا واقعہ میں نے درۃ الاسرار کے حوالے سے ذکر کیا. اب دوسرا واقعہ لطائف المنن، اور یہ سلسلہ شاذلیہ کی بڑی مستند کتاب ہے جن کے اولیاء کرام حوالے دیتے ہیں. تو ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ساحل سمندر پہ تھے، تو وہاں پر آپ کی ملاقات شیخ عبد القادر نقاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی. تو عبد القادر نقاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگا کہ رات کو میں امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر مطلع ہوا ہوں. عبد القادر نقاد بھی خود پہنچے ولی تھے، لیکن بہرحال اس مقام میں نہیں تھے جو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا یا ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا. تو ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ آپ نے کیا مقام دیکھا؟ کہنے کہ میں نے ان کو عرش کے نیچے دیکھا یا عرش کے نزدیک دیکھا. تو حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے عبد القادر، یہ اس مقام پہ تو وہ تمہارے لیے تشریف لائے ہوں گے، یہ ان کا مقام نہیں ہے، ان کا مقام تو بہت بلند ہے.
تو عبد القادر نقاد رحمۃ اللہ کہنا چلو ٹھیک ہے، امام قطب الاقطاب امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ پھر یہ دونوں حضرات سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے بغیر ان کے پوچھے فرمایا کہ طینۃ ارضیۃ، کہ میری مٹی تو زمینی ہے، والقلب سماوی، میرا دل آسمانی ہے، والروح کرسی، اور میری روح جو عرش سے اوپر مقام کرسی کا اس سے متعلق ہے، والسر بلا عین مع اللہ، اور میرا راز، میرا سر وہ اللہ کے ساتھ بلا کیفیت ہے۔ تو امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مقام پہ فائز تھے، اور یہ مقام فردیت سید الافراد کا مقام تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ شخصیت ہے کہ آپ کی نظروں سے جو ہے غوث پیدا ہوا ہے۔ بلکہ ایک خاص بات بھی میں ذکر کر دوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ سیدنا عبد القادر مغیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً آپ کی ولادت 860 ہجری میں ہوئی ہے، قدیم زمانے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ اپنی کتاب الکواکب الظاہرہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ کہ اب کتب کو قیامت تک میرے خاندان سے کر دے۔ تو حضرت امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جواب آیا کہ استجبنا لکا یا علی، اے علی ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ تو آپ کی دعا کے اثرات ہے کہ آپ کے سلسلے میں کتنے اقطاب آئے ہیں، اقطاب کا تسلسل ہے۔ خود ابوالعباس موسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سلسلے میں قطب الاقطاب کے عہدے پہ فائز ہوئے، پھر حضرت امام احمد ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت یاقوت العرشی، اور اسی طرح سے امام بصیری جو صاحب قصیدہ تھے وہ بھی اسی مقام پہ بعد میں فائز ہوئے۔ پھر آگے آئیے تو حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ قطب الاقطاب کے مرتبے فائز ہوئے اپنے زمانے میں۔ اور ان کے بارے میں تو یہ بھی لکھا بزرگوں نے کہ ان سے فرماتے ہیں کہ قال علی ربی، کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا یا عبدی، اے میرے بندے میں نے تجھ کو تمام انسانوں پہ فضیلت دی تیرے کثرت درود پاک کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی، ایسی شخصیت ہے۔ پھر یہ اپنے زمانے کے قطب الاقطاب ہوئے، پھر حضرت داؤد ماخلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں قطب الاقطاب ہوئے، ان کے بعد حضرت محمد وفا بحر صفا، وہ اپنے زمانے کے سادات وفائیہ میں سے تھے، وہ قطب الاقطاب ہوئے، اور بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے، بڑے بڑے دعوے کیے ہیں جن کو دیکھ کے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ان کے بیٹے علی وفا، انہوں نے قطبیت وہ فائز ہوئے اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ پھر ان کے بعد شیخ عقبۃ الحضرمی ہوئے، عقبۃ الحضرمی بھی اسی مقام پہ فائز تھے۔ اور ان کے بعد شیخ احمد زروق ہوئے، شیخ احمد زروق رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پہ فائز تھے۔ بلکہ آپ تو ایسے کتب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مشرق کو بھی میرے قبضے میں کر دیا اور مغرب کو بھی میرے قبضے میں کر دیا۔ اے پریشان، اگر تو کبھی پریشان ہو جائے تو ہمیں یا زروق کہہ کے پکار، ہم تیری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کتنی مصیبتیں جو ہمارے نام کا ذکر کرنے سے ٹل جاتی ہے، اور کتنی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے اعصاب چلے جائیں تو ان کے جانے کی برکت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے کمال کے اولیاء، یہ ایک دو اولیاء نہیں ہیں، یہ ایک تسلسل ہے۔ حضرت ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اتنے عظیم مقام کے ولی ہے کہ جن کے مقام کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سردار الاولیاء ہوں، تمام اولیاء کا سردار ہوں، نقیب الاولیاء ہوں، اور میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے پیچھے میرے بھائی شیخ عبد القادر تھے، اور ان کے پیچھے امام رفاعی تھے۔ یعنی وہ اپنا مرتبہ ان دونوں بزرگوں سے بھی آگے بتا رہے ہیں۔ تو ایسے ایسے مقام کے بزرگ لوگ ہیں۔ اور خود شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے سامنے حضرت ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل کو ذکر کیا گیا تو انہوں نے پھر اپنی شان بیان کی، اور
انہوں نے بتایا کہ اگر ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہتے اور اس زمانے سے اب تک زندہ رہتے ہمارے زمانے تک، تو بھی وہ اتنی بلند مقامات حاصل نہیں کر سکتے تھے جتنا کہ میں نے کل سے اور آج تک حاصل کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم، میں کو فخر کرنے کے لیے بات نہیں بتا رہا ہوں، میں تو یہ تمہیں پہچان کرانے کے لیے بتا رہا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو۔ یہ ساری کی بات ہے، یہ آل بریز کے اندر موجود ہے کلمات آپ کے۔ تو یہاں پر شاذلیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک اولیاء کرام ہوئے، شیخ محمد المغربی ہوئے، ابو المحیب تونسی ہوئے، تو ان کا کس کس کا ہم ذکر کریں اور کس کس کا ذکر چھوڑیں؟ تو یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت تھے کہ سارے کتب آپ کے خاندان سے کر دیے گئے، اور قیامت تک یہ آپ ہی کے خاندان میں آتے رہیں گے۔ اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند رکھتے ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے یہ دیوان چلتا ہے۔ آپ کے جو بھی آپ کے سلسلے کے اولیاء کرام ہیں، کیونکہ وہ امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے کے اولیاء کرام وہ اس دیوان کو چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال مختصر سا میں نے ان بزرگ ہستیوں کے حوالے سے کچھ بیان کیا ہے، ورنہ اس میں اور بہت ڈیٹیل ہے۔ اور ہاں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے میری بات سن کے شاید، کہ بعض ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جو امام شاذلی سے پہلے تھے، تو وہ کیسے غوثیت کے مرتبے پہ پہنچے، حالانکہ ان کی معروف سند تو کوئی اور ہے۔ جس طرح کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی معروف سند تو حسینی ہے، تو آپ امام حسین کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک جاتے اور وہاں سے سرکار دو علیہ وسلم تک۔ تو آپ قطبیت پہ کیسے فائز ہوئے، جب یہ قطبیت کا گھر جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ہے؟ تو دیکھیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کی فیوز سے ہمیں متمتع فرمائے، آپ تمام اسانید کے جامع تھے، آپ تمام سلسلوں کی آپ کے پاس اجازت و خلافتیں تھی۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ تو آپ کو ورثے میں ملا تھا، کیونکہ آپ امام حسن کی اولاد تو ہیں، اگرچہ کہ آپ کے پاس حسینی سلسلہ بھی ہے اور اسی کو آپ نے چلایا۔ اب اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن حسنی سلسلہ تو آپ کے ورثے میں آپ کے والد سے ملا آپ کو، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی آپ کی سندیں ہیں جو امام حسن مجتبیٰ تک جاتی ہیں۔ تو امام ابوالحسن شاذلی سے پہلے جو بھی کتب ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے حسنی تھے، امام حسن کی سند رکھتے تھے، جس طرح کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ جو باقی کتب جو چھپے رہے ان کو اللہ نے چھپا کے رکھا، اور سیدنا غوث پاک، امام ابوالحسن شاذلی اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اور ظاہر کیے جائیں گے۔ یہ تو یہ ظاہر کرنے والے اقطاب ہیں۔ تو اسی طرح جو امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آتے ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ولی داخل ہوتا اس کو پہلے امام حسن رضی اللہ عنہ کو سلسلہ دیا جاتا ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق اس وقت امام حسن رضی اللہ عنہ کا سلسلہ صرف اور صرف سلسلہ شاذلیہ میں پایا جاتا ہے، کسی اور سلسلے کی سند امام حسن مجتبیٰ تک نہیں جاتی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ مختصر سا میں نے اولیاء تکوینیہ کے حوالے سے میں نے بیان کیا، کچھ غوث کے احوال میں نے بیان کیے، تو جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے، غوث الاعظم ہوتا ہے، اور وہی تمام زمانے کے معاملات کو سنبھالتا ہے، وہی سارے معاملات کو چلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جگہ پہ کسی دوسرے کو اس غوث الاعظم کے مقام پر، قطب الاقطاب کے مقام پر اس کو فائز فرما دیتا ہے، اور ان کا آفس دیوان غار حرا میں ہوتا ہے، اور روزانہ فجر کے وقت ان کا دیوان لگتا ہے، اور سریانی زبان میں ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ ہاں کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دیوان میں تشریف لاتے ہیں اس کو برکت دینے کے لیے، تو پھر یہ عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور بھی مزید بھی جیسے کہ باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہے، لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ اس دیوان میں میرے کہتے فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے کوئی غیر وہ والے فرشتے نہیں ہوتے جو پہلے اس دیوان کو چلاتے تھے، بلکہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے فرشتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔
تو یہ اس دیوان میں رہتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو یہ سامنے آ جاتے ہیں، اور جنات وغیرہ بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ان اولیاء کی خدمت کے لیے، ان کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مختصر سے میں نے اس کا ذکر کیا، ٹائم بھی ہمارا کافی ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس حوالے سے مزید بات کروں گا تو پھر بات آگے نکل جائے گی۔ اور چلے 2-4 جملے اور میں کہہ لیتا ہوں کہ اولیاء کرام نے لکھا کہ ہر غوث کے، جو زمانے کا غوث اعظم ہوتا ہے، اس کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب کا وزیر اور ایک بائیں جانب کا وزیر۔ تو اس غوث کا نام عبداللہ ہوتا ہے، اور جو 2 وزیر ہوتے ہیں تو ایک کا نام عبد الملک ہوتا ہے اور ایک کا نام عبد الرب ہوتا ہے۔ اب ایک دائیں ہاتھ کا وزیر ہوتا ہے، ایک بائیں جانب کا وزیر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ سلطنت، اس کا تعلق دل سے ہے اور دل بائیں جانب ہے، تو یہاں پر بائیں جانب کے وزیر کو فوقیت حاصل ہوتی ہے دائیں جانب کے وزیر سے۔ جو دائیں جانب کا وزیر ہوتا ہے یہ عالم ناسوت میں تصرف کے لیے ہوتا ہے، اور بائیں جانب کا جو وزیر ہوتا ہے عالم ملکوت میں تصرف کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس سے آگے سلسلہ چلتا ہے، 7 اوتاد ہوتے ہیں۔ اوتاد وتد کی جمع، وتد کہتے ہیں کیل کو۔ تو یہ زمین کے مختلف حصوں میں ہوتے ہیں، اور زمین کے 7 حصے معروف ہیں، 7 بر اعظم ہیں۔ تو یہ انہی بزرگوں کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ اور پھر 40 ابدال ہوتے ہیں جو زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ نجبہ ہوتے ہیں جو 300 کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دعا کرنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اولیاء کے ذریعے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کرام کا فیض عطا فرمائے، خصوصی کرم فرمائے۔ پھر سوالات جو کیے گئے ہیں آج، تو ایک بھائی نے، محمد اکبر صاحب نے کہا کہ رشتے کا مسئلہ ہے ان کے یہاں پر۔ تو دیکھیں، رشتوں کے مسئلے کے لیے میں نے کل بھی وظیفہ دیا تھا، اس وظیفے کو اگر باقاعدگی سے کر لیں گے تو اور وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وظیفے دینے کو تو میں بہت وظیفے دے سکتا ہوں۔ تو لے لیجئے، ایک اور وظیفہ لے لیجئے، اسی نیت سے لے لیجئے کہ آپ کو جو ہے کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو روزانہ عصر کے بعد 313 دفعہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ رشتہ عطا فرما دیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرصے کریں گے، رشتہ ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سارے سورہ احزاب ہیں، اس کو ہاتھ سے لکھ کر کسی مٹی کے برتن میں وہ پرچہ ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر کسی اونچے مقام پہ رکھ دیا جائے، اور اسی نیت سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ رشتہ عطا فرما دے، تو اس کے ذریعے بھی رشتہ ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو بہرحال بہت سارے وظائف ہیں، لیکن میں جو ایک آدھ آپ کو دوں تو اسی پہ عمل کر لیں تو وہ آپ کے لیے آسانی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک صاحب نے کسی جنات وغیرہ کا مسئلہ ذکر کیا تھا، تو دیکھیں اس مسئلے میں ڈیٹیل سے نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے کو حل فرمائے۔ یہ 2 وظائف پہ عمل کر لیجئے، وہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ جنی جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اگرچہ کہ بچپن سے لگی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیگر معاملات میں پریشان کر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب دفع ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ خود اگر قرآن پڑھیں ہوئے تو خود پڑھ لیں، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور سے پڑھوا لیں، گھر میں بھائی بہن جو بھی ہو۔ سورہ جن 7 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں، اور پانی پہ دم کریں، وہ پانی پی لیں، اور یہ عمل 21 دن جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بھوتنی کا، جنی کا یہ سرے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں روزانہ یا حق یا ممیتو، حق ہا قاف، حق ممیت میم میم یا تا، یا حق یا ممیتو دونوں کو ملا کے پڑھے، کم از کم 1000 مرتبہ پڑھے۔
اور اس سے زیادہ پڑھ سکتا اس سے زیادہ پڑھے، بلکہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اس کو 7,000 دفعہ پڑھ لے ایک دن میں تو اسی دن اس کا جادو جنات ختم ہو جائیں گے۔ تو اس پہ عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، الحمدللہ کامنٹس کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ کل ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔